کیا آپ کسی ایک اسلامی ملک پر حملہ سبھی اسلامی ممالک کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا؟ قطر سے جو اعلامیہ نکل کر آیا ہے اس پر بات کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ یہ دونوں بڑی اہم خبریں ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ میں شامل کریں گے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 16 سپٹمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ قطر میں عرب اسلامی اجلاس ہوتا ہے جس کے اندر 50 سے 60 ممالک کے جو نمائندگان ہیں وہ شرکت کرتے ہیں۔ پہلے وزیر خارجہ اس اجلاس کے اندر خطاب کرتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کے سربراہان اس اجلاس میں اپنا اظہار خیال کرتے ہیں، جو ان کی رائے ہوتی ہیں، تجاویز ہوتی ہیں۔ جب آپ مسلم ممالک کے سربراہان کی تقریر سنتے ہیں تو آپ کا واقعی صحیح معنوں میں ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ملیشیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ بات جو ہے نا وہ ایسے نہیں چلے گی، اور باتوں سے میزائل رکنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ باتوں سے میزائل نہیں رکنے، یعنی کہ مذمتی بیانات سے کچھ بھی نہیں ہونا۔ آپ جتنی مرضی مذمتیں کرتے رہیں، ان سے میزائل اور آپ کے اوپر حملہ جو ہونا ہے یہ ٹل نہیں سکتا، یہ ہونے ہیں اگر آپ کی پالیسی یہی رہی۔ پاکستان کی جانب سے بھی یہی کہا گیا کہ ہمیں ایک ایسی ٹاسک فورس بنا لینی چاہیے جو ان تمام چیزوں کی نگرانی کرے، جو تمام اسلامی ممالک کی اس کے تحفظ کے لیے کام آ سکے۔ ایران کی جانب سے کہا گیا کہ تمام مسلم ممالک کو پہلے اتحاد کرنا ہوگا صحیح معنوں میں، اس کے بعد ہمیں نیٹو طرز کی یا اس طرح کا کوئی اسلامی فوجی اتحاد جو ہے وہ بنانا پڑے گا۔ قطر سے بھی آیا، قطر کی اسٹیٹمنٹ یہ آئی کہ ہمیں اب باتوں سے آگے نکل کر جانا چاہیے۔ اب اس کے اندر یہ بیانات ہیں، ان بیانات کی روشنی میں آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ اعلامیہ کیسا نکل کر آنا چاہیے؟ اب ایک منٹ میں آپ کو یہیں پر روک رہا ہوں، جو آپ کی سمجھ میں ابھی آ رہا ہے تو آپ ضرور کمنٹ میں بتا دیجیے گا۔ میں بھی فی الحال دوسری گفتگو کرتا ہوں، پھر اس کے بعد دوبارہ اس معاملے کے اوپر آتا ہوں کہ اعلامیہ در حقیقت آیا کیا ہے، کیا واقعاً اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ اسلامی ممالک کی ایک فورس بننے جا رہی ہے اسلامیہ کے اندر۔ وہ نقطہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن فی الحال آپ کیا سوچ رہے ہیں وہ آپ مجھے ابھی سے کمنٹ میں بتا دیں۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی آپس میں ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ یہ گفتگو کب ہوئی ہے اور اس کے اندر کیا چیز ڈسکس کی گئی؟ آپ کو یاد ہے کہ جب قطر پر حملہ ہوتا ہے اور اس میں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، جو رائٹرز کے اندر بھی رپورٹ ہوتی ہے، کہ ہمیں اسرائیل کی جانب سے حملے سے ایسے وقت میں بتایا گیا کہ اس وقت تک تو حملہ ہو چکا تھا، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس وقت تو حملہ یا میزائل جو ہیں وہ تو ہوا میں تھے، تب ہمیں پتہ چلا، اور ہم قطر کو کیا بتاتے، اسی لیے ہم لیٹ ہو گئے اور ہم نے دیر سے ہی قطر کو 5 یا 10 منٹ دیر سے ہی ہم نے اطلاع دی، اس وقت تک تو اسرائیل جو ہے وہ اپنا کام کر چکا تھا۔ یہ کہا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ لیکن اب جو ایکسیوز ویب سائٹ ہے، میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، امریکہ کے اندر سے ہی ہے، اس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس نے دعویٰ کیا ہے کچھ ذرائع کو کوڈ کر کے، انفارمیشن کر کے۔ اس رپورٹ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کے کچھ حکام کی جانب سے اس میڈیا آؤٹ لیٹ کو بتایا گیا کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تقریباً 50 منٹ پہلے ہی اسرائیل کی جانب سے امریکہ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ ہم ایسا کرنے والے ہیں۔ 50 منٹ پہلے بتا دیا گیا، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو اس وقت پتا چلا جب بالکل میزائل جو ہیں وہ ہوا میں تھے، اور اسی لیے ہم نے تاخیر سے قطر کو اطلاع دی، اس سے پہلے اسرائیل اپنا کام کر چکا تھا۔ لیکن ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے 50 منٹ پہلے ہی امریکی حکام کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ایسا کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن رائٹرز کے اندر امریکی حکام سے جو خبریں منسوخ کی جا رہی ہیں وہ تردید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دونوں طرف سے متضاد چیزیں اب آپ کو سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے قطر میجر نان نیٹو الائی ہے امریکہ کا، اور اگر امریکہ کو بالفرض اگر یہ خبر سچ بھی ثابت ہوتی ہے اور امریکہ کو 50 منٹ پہلے پتا تھا اور وہ اطلاع نہیں کر سکا، تو اس کا مطلب ہے دونوں کی انڈرسٹینڈنگ سے یہ معاملہ ہوا۔ چلیے، اگر آگاہ نہیں بھی کیا تو اس خطے کے اندر، قطر کے اندر، قطر میں ملک کے اندر سینٹ کام کا اتنا بڑا ہیڈ کوارٹر ہے، ان کے جو جدید قسم کے دفاعی نظام ہے وہ کیوں نہیں بر وقت پیشگی اطلاع دے سکے۔ بہرحال یہ بھی باتیں پرانی ہو چکی ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ خبریں میڈیا کی اپنی ہی متضاد یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک کہہ رہا ہے کہ 50 منٹ پہلے پتا تھا، اور دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسے وقت میں پتا چلا کہ ہم اسی وجہ سے ہم نے تاخیر سے آگاہ کیا۔ اب اس کے اندر بھی قطر کے لیے پیغام ہے کہ وہ کن کے اوپر انحصار کرتا ہے، کن سے دوستیاں کرتا ہے، بدلے میں وہ اس کے ساتھ کیسے رویہ اپنا اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی اچھی ایک ایگزامپل ہے قطر کے لیے، اگر سبق لے لیا جائے اس سے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ اعلامیہ جو نکل کر سامنے آیا اس میں کیا ہوا ہے۔
دیکھیے اعلامیہ میں تقریریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، کتنی ایسی تقریریں تھیں، ایسی باتیں تھیں کہ واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے سن کر. لیکن جب میں نے اعلامیہ پڑھا تو اس کے اندر ایک ہی لفظ ملا جو ہمیشہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ ہے مذمت. کہ ہم شدید اور بڑے شدید الفاظ میں بڑے پیمانے کے پر مذمت کرتے ہیں. مذمت سے آگے قطر کے اندر اسلامی ملکوں کا، جو عرب اسلامی ملکوں کا اجلاس ہوتا ہے، اس کے اندر مذمت کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نیا نہیں ملے گا. مذمت ہی ملے گی، مذمت ہی ملے گی، مذمت ہی ملے گی. تقریریں کیا تھیں؟ اتحاد بناؤ، نیٹو کی طرز پر یہ کرو، ٹاسک فورس کو تشکیل دے دو، یہ کر دو، وہ کر دو. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران پر حملہ ہوا تو کیا اس طرح کے اجلاس بلائے گئے تھے؟ OIC کے اجلاس ہوئے تھے، تمام چیزیں کی گئی تھیں، مگر کب ہوئے تھے؟ جب وہاں سے ایران کی جانب سے رد عمل دے دیا گیا تھا، یا رد عمل دینا تھا اور دیا گیا، تمام چیزیں رپورٹ ہوئیں. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر فقط اجلاس ہو رہے ہیں، اور اجلاس کے اندر تقریریں اتنی جوشیلے ہو رہی ہیں اور چیز کا نکل کر سامنے آ رہی ہے، بیانات کی حد تک بات کی جا رہی ہے، بیانات سے آگے. لیکن پھر یہاں پر یہ سوال بھی ابھرتا ہے نا کہ کیا واقعی اسلامی ممالک کا کوئی اتحاد، فوجی اتحاد بن بھی سکتا ہے؟ اگر آپ اس کا مختصر جائزہ لیں تو دیکھیے اس کے اندر دو بڑے پلیئرز آپ کر لیں اسلامی دنیا کے، ایک سعودی عرب کو اور ایک ایران کو. سعودی عرب کے اپنے مفادات کس کے ساتھ ہیں؟ امریکہ کے ساتھ ہیں. ایران بڑا تصویراتی پارٹنر کس کے ساتھ ہے؟ رشیا، چائنا کے ساتھ ہے. اسی طرح اگر پاکستان کی بات کریں، پاکستان یا ترکی کی بات کریں، ترکی آپ کو نیٹو کے اندر شامل نظر آتا ہے، اس کے اپنے مفادات ہیں. اور پھر عرب ممالک کے ساتھ اس طرح اس کی لگتی بھی نہیں ہے. دونوں اقوام کو یہ ہے کہ ہم بالاتر ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ ہم بہت بڑے ہیں. تو ایسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، پیچیدگیاں ہیں، جو دونوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے جیسے کہ ہونی چاہیے. اب آ جائیں اگر پاکستان کے اوپر، تو پاکستان ایک فوجی طاقت ضرور ہے، مگر فقط اتحاد بنانے کے لیے فوجی طاقت ہی تو درکار نہیں ہوتی، فائنینشیل چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اور پاکستان تو خود اپنی معیشت کے اندر جس طرح چل رہا ہے، عدم استحکام ہے معیشت کے اوپر، تو وہ اتنے بڑے فوجی اتحاد کے اگر وہ قیادت کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے وسائل، وہ تمام وہ چیزیں وہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ اس کو تو دوسروں پر انحصار ہی کرنا ہوگا. ہماری حالت تو یہ ہے، ہم تو قرضے لے کر اپنے ملک کے جو معاشی نظام ہے وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو ہم ایک ایسے فوجی اتحاد جو کہ نیٹو کی طرز کا ہو، نیٹو کے پیچھے ایک ٹھیک ٹھاک قسم کے وسائل موجود ہیں، سالوں کی منصوبہ بندی موجود ہے، تو یہ تمام چیزیں کیسے پاسبل ہو سکتی ہیں؟ ایک ہی طریقے سے پاسبل ہو سکتی ہیں، جیسا کہ ایران کے صدر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اتحاد امت ہے. جب تک جب تک جو تمام جو ممالک ہیں یہ اپنے ذاتی مفادات اور دوسروں کے ساتھ اتحاد اسے منقطع کر کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہو جاتے، تب تک کسی بھی ایسے اسلامی ممالک پر مشتمل ایک فوجی اتحاد کا وجود انتہائی مشکل لگتا ہے، بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ناممکن لگتا ہے. اور یہی وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو فائنینشیل ٹائمز سے دیگر میڈیا آؤٹ لیٹ کے اندر بھی باتیں کی گئی ہیں. بہت سارے لوگ جب میں ایسی بات کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے وقت میں مایوسی کی باتیں کر رہے ہیں. یہ مایوسی کی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں. جو منظرنامہ آپ کو نظر آ رہا ہو آپ اسی کے پر بات کرتے ہیں، جو آپ کو ریکارڈ پچھلا نظر آ رہا ہو، سابقہ ریکارڈ، اسی کی بنیاد کے اوپر آپ ایک اسسمنٹ اپنی تیار کرتے ہیں، اسی کی بنیاد پر آپ کا ایک تجزیہ ہوتا ہے اور وہی آپ سامنے رکھتے ہیں. ممکن ہے کہ میں غلط بھی ثابت ہو جاؤں اور یہ اتحاد بھی بن جائے، لیکن میرے سامنے تو ایسی جو پچھلی تمام چیزیں ہیں جو ہوتا رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے کوئی پہلی بار کیا گیا. سعودی عرب نے کوشش کی نا 34 ممالک کا ایک اسلامی فوجی اتحاد بنا لیا جائے، مگر اس کے اندر بہت سارے ممالک شامل ہی نہیں ہوئے، کیونکہ انہیں ایٹ دا اینڈ یہ پتہ لگا کہ یہ اسلامی ملکوں کا اتحاد نہیں، یہ تو سعودی عرب کے جو بادشاہی خاندان ہے اس کے دفاع کے لیے در حقیقت یہ بنایا جا رہا ہے. اس کا تو اسلامی ملکوں کے اس معاملے سے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ظاہر اس خطے کے اندر ایران پر حملہ ہوتا ہے، دیگر ممالک کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو اس اتحاد کو ایکٹیو ہو جانا چاہیے تھا، نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب جیسے ملک کے اوپر بھی اگر اسی کے اپنے دیگر عرب ممالک کے اعتماد نہیں کرتے اور مکمل اس اتحاد کے اندر شامل نہیں ہوئے، تو ایک تمام ممالک کو جوڑنا، 56 یا 57 سوکارڈ اسلامی ممالک کو جوڑ کر ایک فورس بنانا، تو ظاہر ہے یہ ایک جذباتی بات ضرور ہو سکتی ہے، ویوز لینے کے لیے فارمولہ ایک اچھا ہے، لیکن حقیقت پر مبنی یہ فارمولہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال قطر اور اسرائیل کے مابین ٹینشن، عرب ممالک کا اسلامی اجلاس ہوا، دوحہ میں ہوا، اور نکل کر اعلامیہ مذمت آیا کہ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور معاملہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ ٹھنڈا ہو چکا ہے. بہرحال اب اس سے جڑی جو بھی اپڈیٹس آئیں گی آپ کو آگاہ کریں گے. اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں سے شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب